رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے گلبرگہ کی عوام کو HMPV وائرس سے نہ گھبراتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے احتیاط برتنے کا دیا ضروری پیغام۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے عوام کو پیش آنے والے مسئلے مسائل پریشانیوں کو حکومت تک پہنچانے کے لیے جاری کی پنچمترا ہیلپ لائن۔ کرناٹکا کی لیڈیز خواتین کو شکتی اسکیم کے تحت مفت بس میں سفر کرنے کے لیے بنانا ہوگا اسمارٹ کارڈ۔ گلبرگہ شہر میں کرناٹکا اسٹیٹ موٹر ڈرائیونگ اسکول اونرز نے RTO آفس میں کھلے عام کرپشن اور انلیگل کاموں کے ہونے پر غصے کو ظاہر کرتے ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے DC آفس کے سامنے دیا دھرنا۔ اجمیر شریف کی پیاری درگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 813ویں عروس مبارک کے موقع پر حضرت کے چاہنے والوں کا عمرہ سیلاب اور حافظ محمد علی الحسینی صاحب کی گئی دستار بندی۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ شہر میں نئے وائرس HMPV سے گھبرائی اور پریشان عوام کو تسلی دیتے ہوئے گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک ضروری میٹنگ منعقد کی اور اس میٹنگ کے ذریعے سے سبھی کو ضروری پیغام پہنچایا کہ کسی کو بھی اس HMPV وائرس سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے چہرے پر ماسک لگانے اور ہاتھوں کو دھوتے ہوئے سینیٹائزرز کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ضلع کلکٹر ہال کے ویڈیو کانفرنس ہال میں منعقد کی گئی ضلع نگرانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مزید انہوں نے کہا کہ اگر نزلہ، کھانسی اور بخار کی علامات آپ کے اندر پائی جائے تو قریبی سرکاری ہاسپٹل میں آپ اپنا چیک اپ کروائیں اور عوام کو اس کے بارے میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کووڈ کے دوران احتیاطی تدابیر کے طور پر تعلقہ ہسپتال اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز میں 6 بستر اور ضلع ہسپتال میں 10 علیحدہ بستروں کے لیے پہلے ہی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید فوزیہ ترنم نے یہاں موجود حکام کو ہدایت دی کہ وہ میڈیکل آفیسرز کے ساتھ گروپ میٹنگز کے ذریعے لوگوں کو اچھی صحت کی تعلیم دے اور گھر گھر جا کر ساتھ ہی اسکول کو وزٹ کر کے HMPV امراض سے متعلق آگاہی فراہم کریں۔ مزید یہاں پر کہا گیا کہ اس امراض کے علاج کے لیے درکار اینٹی بایوٹکس IV پلویکسا ORS کے پیکٹ کو صحت کے اداروں میں مناسب ذخیرے میں رکھا جائے۔ ساتھ ہی عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی، اوور بیڈ ٹینکس کو وقتاً فوقتاً صاف کرنے کی ہدایت دی جائے اور اگر پائپ ٹوٹ جائے تو ان کی فوری مرمت کی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ گیٹ کے والوز میں کوئی بھی پانی کا اخراج جمع نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ابتدائی طبی امداد کے بینرز اور سائن بورڈز بنا کر لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ مزید DC صاحبہ نے کہا کہ کتے کے کاٹنے کے معاملے میں اسپتال میں انجیکشن لگانے والوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر ہسپتال میں کتے کاٹنے کے بعد اس کے علاج کے لیے جو انجیکشنز ہونے چاہیے وہ اویلیبل رکھنا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامع بیماریوں کی روک تھام کے لیے بین محکموں کا کردار بہت اہم ہے اور تمام عہدیداروں کو تال میل کے ساتھ اس کام کو انجام دینا بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی بتا دیں کہ دن بدن چائلڈ میرجز کے بڑھتے ہوئے چلن اور پاکسو کے واقعات میں اضافے کو دیکھتے ہوئے اسی پس منظر میں فوزیہ ترنم نے گلبرگہ گورنمنٹ گرلز چلڈرن کنڈرگارٹن میں RTE 2009 نفاذ کے تحت بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی حفاظت کے بارے میں ایک تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا اور اس موقع پر موجودہ فیکلٹی کو انہوں نے کہا کہ تمام محکموں کو بچوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا کچھ وقت دینا لازمی ہے، کیونکہ آپ کا کچھ وقت بچوں کی زندگی کو محفوظ بنانے میں اہم کردار نبھا سکتا ہے اور اس کام کو انجام دینے کے لیے تمام ڈپارٹمنٹس کو آگے آ کر مل کر کام کرنا چاہیے۔ مزید DC صاحبہ نے کہا کہ کم عمری کی شادی یعنی کہ چائلڈ میرجز کی روک تھام کرنے کے لیے ہر مہینے ایک محکمے کو اس کی ذمہ داری دینی چاہیے اور اس کو روکنے کے لیے اچھے کاموں کو انجام دینا چاہیے اور پورے ضلع کو چائلڈ میرج فری بنانے کے لیے ایک دوسری کی مدد کرتے ہوئے متحرک انداز میں کام کرنے کی یہاں بے حد ضرورت ہے۔
اور پھر گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے چتاپور تعلقے کے واڑی قصبے کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود گورنمنٹ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، گورنمنٹ گرلز ہاسٹل، اندرا کینٹینز کے کاموں کے ساتھ دیگر اہم کاموں کا مشاہدہ کیا اور قریب میں موجود نندور گاؤں کے سرکاری ہائی اسکول کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں کے بچوں سے ملاقات کی اور ساتھ ہی ان کے تعلیم کے متعلق بھی انہوں نے بات چیت کی۔ مالی سال کے آخری سہمائی کے قریب پہنچنے پر گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے متعلقہ حکام کی موجودگی میں آئی ٹی بی ٹی جی او کے کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور بتایا کہ جی سی سی اور اسپیس ٹیک کے لیے نئی پالیسیز متعارف کروانے سمیت انہوں نے توقعات سے زیادہ کیے ہوئے وعدوں سے کہیں زیادہ اچھے کاموں کو بہترین انداز میں ڈیلیور کیا ہے۔ جی ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ اس جائزہ اجلاس میں آنے والے بجٹ کی تیاریوں میں اپنی موجودہ صلاحیتوں کو بڑھانے اور جدید قسم کی مدد کو فراہم کرنے کی ضرورت پر انہوں نے توجہ مرکوز کی۔ اسی کے ساتھ ہی پریانک کھرگے نے یہاں پر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بڑے ہی اچھے کام کو انجام دینے کی اطلاع دی اور کہا کہ سرکاری خدمات کی بروقت اور آسان فراہمی گڈ گورننس کی ایک اہم خصوصیت ہوتی ہے اور ہماری حکومت کا خیال ہے کہ ہموار سروس پائیدار ترقی کا راستہ ہوتا ہے۔ لہذا عوام لوگوں کو اپنے مسئلے مسائل پریشانیوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہیں ایک اچھا پلیٹ فارم فراہم کرنا بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے، جس کے مد نظر لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والے مسئلے مسائل کے حل کے لیے شکایت درج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی کے پس منظر میں محکمہ دیہاتی ترقی نے لوگوں کو شکایات درج کروانے کے لیے آسان اور مؤثر نظام بنایا ہے۔ شکایات اور مسائل کے اندراج کے لیے موجودہ علیحدہ کال نمبرز کو ملا کر ایک پنچمترا ہیلپ لائن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہاں پر بتایا گیا کہ دیہاتی لوگ، گاؤں کے لوگ اپنی تمام شکایت درج کرنے کے لیے پنچمترا ہیلپ لائن کا استعمال کرتے ہوئے اس نمبر پر کال کر کے حکومت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، دیہاتی لوگ اپنی تمام شکایات درج کرنے کے لیے پنچمترا ہیلپ لائن نمبر 8277506000 پر کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسی نمبر پر واٹس ایپ چیٹ کے ذریعے سے شکایت درج کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، واٹس ایپ چیٹ کے ذریعے رپورٹ کرنے کا ایک آسان طریقہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے اور ہر کوئی اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے کہ پرسوں رابطہ نیوز کے ناظرین کو بتایا گیا تھا کہ اجمیر شریف میں موجود اعلیٰ بکمال ولی اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ درگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 813ویں عروس مبارک کو بڑے اعلیٰ پیمانے پر منانے کی تیاریاں شروع کی جا چکی ہیں، جس کے چلتے بتا دیا جائے کہ اجمیر کی اس پیاری درگاہ میں حاضری دینے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے ہندوستان ملک کے کونے کونے سے اتنے لوگ زبردست بھیڑ یہاں جمع ہوتے جا رہی ہے کہ مانو حضرت کے چاہنے والوں کا سیلاب امڑ پڑا ہے۔ اجمیر شریف کی اس پیاری درگاہ میں اب پیر رکھنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہی۔ یہ اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے کہ درگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 813ویں عروس کے آغاز کے چلتے لوگوں کا بڑا ہجوم ہزاروں لاکھوں کی تعداد کو پار کرتا ہوا کروڑ کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت کے عاشق، ان کے چاہنے والے دور دور سے ان کا دیدار کرنے کے لیے دوڑتے گرتے پڑتے ان کی بارگاہ میں پھول، چادر، الگ الگ طرح کے تحفے اور نذرانے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ حضرت کے عاشقوں کا بڑا سا ہجوم، ان کنٹرولڈ قافلہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچنے کی خواہش کو دل میں لیے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر وہاں موجود گلبرگہ شہر کی معروف درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب بھی اجمیر کی درگاہ میں جب حاضری دینے کے لیے وہاں پہنچے تو بڑے عالیشان پیمانے پر وہاں ان کا خیر مقدم کیا گیا اور ساتھ ہی ان کی یہاں دستار بندی کی رسومات بھی ادا کی گئیں۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب قبلہ جانشین سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب کا پرتپاک استقبال کیا، ساتھ ہی انہیں یہاں پر بہترین انداز میں تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کی دستار بندی کی رسومات بھی ادا کی گئیں۔ کیونکہ حافظ صاحب کا درگاہ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کی گدی پر رونق افروز ہونے کے بعد ان کی اجمیر شریف کو یہ پہلی بار آمد ہوئی تھی، جس کے چلتے یہ تمام ضروری رسومات کو یہاں ادا کیا گیا۔
नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हाफिज मोहम्मद अली हुसैनी साहब ने अपने भाई सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी साहब के साथ हज़रत ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन महमूद चिरागा दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह है, उनकी बारगाह में हाजिरी देते हुए फूलों के साथ खूबसूरत चादर का नजराना उन्हें पेश किया और इस दरगाह में भी हाफिज साहब का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनके सर पर एजाज के तौर पर लाल कपड़ा बांधा गया। गुलबर्गा शहर में कल डीसी ऑफिस के सामने कर्नाटका स्टेट मोटर ड्राइविंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मिलकर एक दिन का सत्याग्रह करते हुए पुरजोर अंदाज से प्रोटेस्ट किया। जी हां, कर्नाटका स्टेट मोटर ड्राइविंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने यहां पर प्रोटेस्ट किया, जिसमें कल्याण कर्नाटका के 7 डिस्ट्रिक्ट ड्राइविंग स्कूल ओनर्स के साथ गुलबर्गा समेत यादगीर, बीदर, रायचूर शहर के ड्राइविंग स्कूल ओनर्स ने हिस्सा लिया। ये प्रोटेस्ट और धरना करते हुए इन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि यहाँ के आरटीओ ऑफिस में पूरे धड़ल्ले के साथ खुलेआम करप्शन और इलीगल कामों को बिंदास किया जा रहा है। आरटीओ ऑफिस में मौजूद स्टाफ मेंबर्स अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए मजबूर आवाम से काफ़ी पैसा वसूल रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों ने ये भी बताया कि आरटीओ ऑफिस में ऐसे लोग और ऑफिसर्स आज भी मौजूद हैं जो कि कई सालों से एक ही प्लेस पर एक ही काम पर तैनात हैं और पूरे धड़ल्ले बिना डरे खुलेआम करप्शन, रिश्वत की डिमांड करते हैं और ऐसे हालात में इन ऑफिसर्स का यहाँ से ट्रांसफ़र करना बेहद ज़रूरी हो गया है। इन तमाम बातों के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि केकेआरटीसी के तहत चल रहे ट्रेनिंग सेंटर्स, करप्शन, गैर कानूनी ड्राइविंग टेस्ट, आरटीओ में लाइसेंस और आरसी कार्ड्स अवेलेबल ना रहना, इन तमाम मसलों के साथ और भी कई सारे इश्यूज को यहाँ पर उठाया गया। साथ ही मौजूदा हुकूमत को आरटीओ ऑफिस में चल रहे ऐसे गलत कामों और करप्ट ऑफिसर्स पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। जैसे कि कर्नाटका की आवाम लेडीज अच्छे से जानती है कि यहाँ पर मौजूद बसों में मुफ्त सफर करने के लिए खवातीन के फायदे और सहूलत के लिए कांग्रेस हुकूमत ने शक्ति स्कीम लॉन्च की है, जिसके जरिए से आज भी रोजाना कई सारी हजारों की तादाद में खवातीन ये शक्ति स्कीम का फायदा उठाते हुए बसों में मुफ्त सफर करती हैं। लेकिन ये शक्ति स्कीम के मुतालिक कुछ अहम और ताज़ा अपडेट्स हमें पहुंची हैं, जिसको आप सभी तक पहुंचाया जाता है। तो बता दें कि मौजूदा कर्नाटका हुकूमत की शक्ति स्कीम में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसके मुतालिक बताया गया कि कर्नाटका में रहने वाली लेडीज खवातीन अगर शक्ति स्कीम के तहत बसों में मुफ्त सफ़र करना चाहती हैं तो उन्हें स्मार्ट कार्ड बनाना होगा। जी हाँ, मुफ्त फ्री बसों में ट्रैवल करने के लिए पहले खवातीन लेडीज को सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ बताना होता था, लेकिन अब इसमें चेंजेस, तब्दीली लाई गई है, जिसके चलते कर्नाटका हुकूमत अब शक्ति स्कीम का फायदा उठाने वालों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने की जानकारी को सामने लाई है। यानी कि फ्री बसों में सफ़र करने वाली खवातीन को अब सिर्फ स्मार्ट कार्ड बताना होगा। जी हाँ, स्मार्ट कार्ड बनाकर बस में सफ़र करने के दौरान खवातीन को ये स्मार्ट कार्ड बताना होगा, जो कि फ्री बस पास की तरह काम करेगा। बता दें कि शक्ति स्कीम के तहत कुछ बस कंडक्टर्स ने कंप्लेंट की है कि जो भी खवातीन हमारे बसों में सफ़र कर रही है, उनके आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ को उनसे लेकर उनको चेक करना, वेरीफाई करना बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जो कि ये कंप्लेंट होते होते अब ऊपर तक पहुंच चुकी है। लिहाजा हुकूमत ने इस प्रॉब्लम का ये सल्यूशन निकाला कि सभी खवातीन अपना स्मार्ट कार्ड बना लें, यानी कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ की मदद से आपकी डिटेल्स, स्टेट डिटेल्स के साथ आपकी तस्वीर भी उस स्मार्ट कार्ड पर मौजूद रहेगी, तो बस कंडक्टर्स को आपकी शनाख्त करने में आसानी रहेगी। इसीलिए ये स्मार्ट कार्ड को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है और आने वाले दिनों में ये स्मार्ट कार्ड को बनाने के लिए एप्लीकेशन ओपन किए जाएंगे, जो कि अभी ओपन नहीं किए गए हैं। जी हाँ, फिलहाल इसके मुतालिक एप्लीकेशन शुरू नहीं किए गए हैं। लिहाजा ऐसे में अगर कोई आपको स्मार्ट कार्ड बनाकर देने के बारे में कहे तो आप आगे न बढ़ें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। लिहाजा बता दिया जाए कि इस कार्ड को बनाने के लिए जब भी हुकूमत ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन करेगी, राब्ता न्यूज़ के नाजरीन को उसके बारे में ज़रूर इत्तला दी जाएगी। तब तक आवाम होशियार रहे और कोई भी धोखेबाजी का शिकार न हो।
اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ پیش کرتے ہیں آج کی اہم، خاص اور خصوصی خبریں۔